یا حبیبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب کو مبارک۔ آج 17واں روزہ اور اسلام کے اندر آج کا دن بہت مبارک دن ہے اور بہت ہی اہم دن ہے، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے جس کے واسطے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے دعا مانگی تھی کہ آج کا دن، یا اللہ آج کا دن اگر جیت حاصل ہو گئی، آج اسلام کے لیے جیت حاصل ہو گئی تو قیامت تک بھی لا الہ الا اللہ محفوظ ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ محفوظ ہو جائے گا۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے جیت نہیں ملی، آج جیت نہیں دی، تو آج کے بعد کوئی اس زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ دیکھو رسول اللہ کی دعا کہ آج کا دن اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو جیت نہیں دیتا، رسول اللہ کو اگر جیت نہ دیتا تو آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اسلام کا کوئی پڑھنے والا لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا تھا۔ آج لا الہ الا اللہ کی جیت، آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت، آج ہمیں سب جو بیٹھ کو آج ذکر کر کو لا الہ الا اللہ کر کو منڈیا ہلا کو خوش ہو رہی، اور لا الہ الا اللہ تفلحو، جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت پالے، وہ جو آج جنت پالے کا وہ لا الہ الا اللہ کی، آج لا الہ الا اللہ کی فتح کا دن ہے، آج لا الہ الا اللہ کی فتح کا دن ہے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو، آپ نے اس محفل کو سجایا، آیا، جیسے بھی ہو جدھر بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا فرمان ہے، جو بھی اصحاب بدر 313 یا 317 یا 300 جتنے بھی حدیثوں میں آئے ہیں، سب سے زیادہ حدیثوں میں 313 آئے ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے جو بھی یہ 313 اصحاب کا وسیلہ لیتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے اور وسیلہ لیتا ہے، اللہ اس کے اور بندیوں کے بیچ میں ان 313 صحابہ کا وسیلہ لیتا ہے، تو سرکار دو عالم سلم فرماتے ہیں کہ اس کی بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، بڑی سے بڑی کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ ان 313 اصحاب کے صدقے وسیلے طفیل سے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو رد کرتا ہے۔ اور جو بھی دعا اگر قبول نہیں ہوتی تو یہ 313 اصحاب کا وسیلہ لینا، 313 اصحاب کا صدقہ لینا، تو انشاءاللہ یہ ہم نہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نہ یہ دعاؤں کو قبولیت کا یہ سب سے بڑا یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے ہمیں یہ مغز دیا ہے کہ دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی ہیں، پریشانی ہے دین کی ہو دنیا کی ہو، جو بھی پریشانی ہے، اگر پریشانی سے رد ہونا ہے، دور ہونا ہے، تو 313 اصحاب بدر کے نام لے کر کوئی فاتحہ کرتا ہے یا دعا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس مانگتا ہے تو انشاءاللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حاجتوں کو، ارادوں کو، مرادوں کو ان 313 اصحاب کے صدقے میں قبول عطا فرمائے۔ اور ہم وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو سب سے افضل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی طبقہ ہے، دیکھو کیونکہ آج ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں ایسا ہے کہ سب سے بڑا کون، تو سب بولیں گے سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا اللہ، اللہ کے بعد کون، تو سب بولیں گے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم اللہ کے بعد بعد از خدا اگر کون تبھی رہے تو رسول اللہ، اگر رسول اللہ کے بعد میں کون تبھی بزرگ ہستیاں ہیں تو انبیاء مرسلین، کون ہیں؟ نبیاں اور مرسلین، رسول رسول میرے رسول کے بعد انہوں بڑھے۔ اور اس کے بعد کون کر کو بولتے ہی ہمیں ڈائریکٹلی کیا کرتی اصحاب رسول کرتے، کیا بولتی؟ اگر کوئی طبقہ ہے تو اصحاب رسول کا، کوئی طبقہ ہے تو اصحاب رسول، اس کے بعد کون؟ تابعین، اس کے بعد کون؟ تبع تابعین، اس کے بعد کون؟ غوث اعظم دستگیر، اس کے بعد کون؟ بلیاں۔ یہ طبقات میں ہمیں ڈیوائیڈ کرے، مگر یہ آج اسلام کے اندر ایسی بولتی نہیں، ایسی پالیٹکس کھیلی گئی اور ایسا چال چلا گیا یہودی نصارہ سے اور منافقوں سے اور خارجوں اور ناسبیوں سے، ایسی چال چلی گئی کہ یہ طبقہ اس کے اندر سے نکالا گیا، ان طبقوں کے اندر یہ طبقہ ان سے ہٹایا گیا
وہ طبقے کا نام اگر کوئی بزرگ ہستی کائنات میں سب سے بڑی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے بعد کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے محمد مصطفیٰ رسول اللہ ہے. اگر اس کے بعد کوئی بزرگ ہستی ہے، اگر رسول اللہ کے بعد کوئی بزرگ ہستی ہے تو خدا کی قسم وہ آل محمد، آل محمد مصطفیٰ ہے. آل محمد کے بعد ہی، آل محمد کے بعد ہی سب. یہ کیسا؟ یہ دیکھو ایک چیز ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں بولتا ہے انفسنا و انفسنکم، ابنانا و ابناکم، نساءنا و نساءکم. اے نبی تم تمہاری اولاد بچے لاؤ، بیٹے لاؤ، ہم وہ ان کے بیٹے لائیں گے. تم تمہاری عورت کو لاؤ، وہ ان کی عورتیں لائیں گے. تم تمہاری جان کو لاؤ، وہ ان کی جان کو لائیں گے. اب یہ مرحلہ تھا مباہلے کے دن کا. تب یہ یہودی جو نصارہ تھے، نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان یہ ایک مباہلہ تھا. مباہلہ اگر کو بولے تو وہاں کو کیا بھی دلیلاں دینے کا کام نہیں رہتا، خالی جانا، جا کو بدوا کرنا، دعا بھی نہیں، بدوا، یا اللہ اسے غرق کر ڈال. کون سچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرتا ہے، سیدھا کلین کام، یا اللہ تو ان کو نست و نابود کر ڈال، بدوا کرنا تھا. یہ اسے بولتے ہیں مباہلہ. اب مباہلے کے واسطے آیت اتری. آیت کے واسطے شرط کیا تھا؟ تمہیں تمہارے بیٹیاں لاؤ، اے نبی تم تمہاری عورت لاؤ، تم تمہارے عورتیں لاؤ، تم تمہاری عورت لاؤ. تو انہوں کیا کرے، جو نصارہ کے بڑے بڑے پادریاں تھے انہوں اپنے عورتوں کو لائے، پورے گھر میں جو ہی ان کی ماں کو، بھان کو، بیٹیاں کو، جورواں کو، سب کو لائے. ادھر اسلام کے طرف سے رسول کے پاس بہت صحابیات بھی تھے، عورتاں تھے، بیویاں بھی تھے، صحابیہ بھی تھی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جگہ کے اوپر صرف ایک ہی عورت کو لے ہو گئے، ان کا نام فاطمۃ الزہرا. فاطمۃ الزہرا. حالانکہ ہزاروں لاکھوں صحابیہ تھی، مگر عورتیں، بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویاں اس وقت پر موجود تھی. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ کر فاطمۃ الزہرا کو لے کر گیا. قرآن کے ماتحت میں ایک طرف کائنات کی پوری عورتیں اور ایک طرف اسلام کی واحد عورت، اس کا نام فاطمۃ الزہرا. یہ نسانا نساءکم، ابنانا ابناکم، تم تمہاری اولاد، تمہارے بچوں کو لاؤ، تم تمہارے بچوں کو لاؤ. تو کیا کرے نصارہ، کیا کرے، ان کے بچوں کو، پورے بچوں کو لائے، پورے جتنے بھی بچے ہی تھے ان کے پورے مرد بنے کو لے گا کے. مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی بیٹا نہیں تھا، کوئی بھی بیٹا نہیں تھا. پورے صحابہ سوچتے تھے رسول کے پاس یہاں تو بچے، تم تمہارے بیٹے لاؤ، تم تمہارے بیٹے لاؤ کو. رسول کے پاس بیٹے نہ نہیں، نہ کسے لے جاتی کرو، سوچ لیتے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے 2 بیٹے جن کا نام حسن حسین تھے، علی کے بیٹے، مگر لے کو گئے کون؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لے کو گئے. 2 بیٹے ادھر سے لے گئے، ایک فاطمہ زہرا عورت کی جگہ کو گئے. پھر ادھر سے کیا ہوا؟ انفسنا و انفسکم، تم تمہاری جانوں کو لاؤ. تو وہاں پر کیا کرے تھے یہودی نصارہ، وہ سب کیا کرے، ان کی جانوں کو لائے. جانوں کو بولے تو ان کے پاس جو مال تھا، ان کی ماں، ان کی جان، مال، ان کی جان، ان کے جورواں، ان کی جان، ان کے بچے، ان کی جان، ان کے خدایاں، جو بھی ان کے پاس سب سے محترم چیز تھی، سب سے زیادہ محترم چیز تھی، انہوں ان کی جگہ کو لے جرے جرے سننا لے کو آئے، جرے جرے چاندی لے کو آئے. کی تو ان کی جان تھا رہتا، چاندی جان، سننا جان، ہیرے جان، جواہرت جان، جرے جنے کو کپڑے جان. جیسا ہمارے عورتوں میں ہے نہیں، کپڑے جان کپڑے کے اوپر جان نہیں، زیور کے اوپر جان، ذرا جنے کھانے کے اوپر جان، ذرا جنے پینے کے اوپر جان. نصارہ پورے کیا کرے، جو ان کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں ہی سب لائے. مگر اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے دیں گے سوچتے رہتے. انہوں بولے انفسنا و انفسا کی جگہ کے اوپر میرا علی آئے گا. کیا آئے گا؟ میرے علی کو آئے گا. اب میں کیا بھی بول رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے کہ جان کی جگہ کے اوپر، کس کی جگہ کے اوپر؟ جان. اب تمہارے میں ہے نہیں جان، تمہارے میں جان ہے تو زندہ ہی، جان نکل گئی تو مر جاتے، سیدھی بات نا. اب جان بھی تمہیں ایک ساتھ ہی 600، جان بھی تمہیں، تمہاری جان تمہارے میں رہے تو تمہیں زندہ، تمہارے میں رہے تو زندہ. تمہاری کتنی عزت ہے، تمہاری جان کی اتنی عزت ہے نہیں. اب میں مرشد، اب میری دیکھو، اب یہ بھی چومتی، دامن بھی دیو تو دامن چومتی، مرد بنے ہاتھ چومتی، جوتے چومتی، کیا کی ایک چومتی، ٹوپی چومتی،
کاتب ایک چونتکیگر کو بولو تو ہمارے سے لگی ہوئی کیا چیز بھی رہتی اس کے پیر صاحب کی مرید کے واسطے بہت شفا، اسے بہت عزت کرنا نہیں. اب معمولی سی ایک پیر کی کاتبی لگی ہوئی چیز کچھ انہیں عزت کریا تو یہ ایک بات یاد رکھ لو، گھراں کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین رکھتی، جوتے نالین رکھتی، نالین کی عزت کرتی نہیں کرتے، جوتے کی عزت کرتی نہیں کرتی. رسول کا جوتا ہمارے سراں کے اوپر رکھتی، ہمارے خانقاہ میں سب سے ٹاپ میں رسول کا جوتا رکھتے، ہمارے خانقاہ میں رسول کا چپل سب سے پہلے اوپر رہتا، حتیٰ کہ ہمیں سب رسول کے جوتے کے نیچے بیٹھے رہتی. ہمارے دہلیجہ میں جوتے، ہمارے گھر میں رسول کے جوتا، رسول کا نالین سب سے اونچی جگہ کو رکھتی نہیں رکھتی. کون تو بھی آج تک شرک بدعت کر کو بولیا چل رسول کا تلویاں کو لگیا سو نالین کی اتنی عزت کرے تو خدا کی قسم جسے رسول جان بولے اسے کیا مانو، جسے جان بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت کتنی کرنا، اس کی عزت کتنی کرنا بتاؤ. نہیں عزت تو کرنا نا، بڑی عزت کرنا، بڑا احترام کرنا، بڑا محترم ہوتا نا. اگر چپل ہی چھوتا محترم رہا تو خدا کی قسم تلوے کے نیچے کا محترم ہوتا رہا تو چپل محترم رہا تو رسول کے اندر حدیث و جان کتنی محترم. اب سب سے محترم کیا جوتے کی برابری کون سا نبی نبی کرتا ہے بتاؤ. جہاں رسول کا جوتا گیا، رسول کا جوتا گیا، کسی کا نبی کا دماغ جا سکیا نہیں، کسی ولی کا دماغ جا سکیا، کوئی وہ جگہ کو جا سکے. نبی کا جوتا جا سکتا ہے، بڑے بڑے نبیاں کا دماغ نہیں جا سکتا، تصور نہیں ہو سکتا، ولیاں کا تصور نہیں، انبیاء کا تصور نہیں، رسول کا تصور نہیں. ارے یتا تو سمجھ لو خدا کی قسم میرا نبی کیسا معراج کو گیا اس ٹائم کو روحانی طریقے کو نہیں گیا، کیسا گیا سو جسم کے ساتھ جان لے کو گیا. کس کے ساتھ؟ جسم کے ساتھ جان لے کو گیا سو. اب جان کون؟ مولا کائنات. اب علی بھی گئے، نبی بھی گئے. اب علی بھی گئے، نبی بھی گئے، گئے نہیں گئے؟ علی بھی گئے، نبی بھی گئے. اس سے کیا معلوم ہوتی ہے؟ معراج نہیں بولتے سو، معراج نہیں دکھاتے سو، معراج نہیں سنتے سو، اس کے واسطے کی کر بولو تو ہمارے سر کا بیٹ گزرنا ہمیں جان کے ساتھ گئے سو، جان چھوڑ کو گئے سو پوچھو تو جان کے ساتھ گئے گو تو علی بھی گئے کتے، علی بھی معراج میں گئے کتے. اس میں کیا ہے؟ وہ ایک حکمت ہے اللہ اس کے رسول کی، ایک محبت ہے یہ اہل بیت کے اوپر، یہ اہل بیت کے اوپر بڑی محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا ڈالے کہ دیکھو جس جگہ کے اوپر میں جاروں پوری کائنات کے اندر میں دکھاتا ہوں کہ علی جان ہے. اب نبی کا چپل ہی سب سے بڑا محترم رہا تو علی سب سے محترم نہیں رہتے؟ ہر نبی سے بڑھ کو، میرے نبی کو چھوڑ کو آدم سے بھی بڑھ کو، یوسف سے بھی بڑھ کو، یونس سے بھی بڑھ کو، یعقوب سے بھی بڑھ کو، ایوب سے بھی بڑھ کو، سب نبیوں سے بھی بڑھ کو کون؟ اہل بیت اطہار. اب طبقہ کیا ہوا؟ نبی کے بعد کوئی محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی ہے تو آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آل محمد کے بعد انبیاء، انبیاء کے بعد اصحاب رسول، اس اصحاب رسول کے بعد آکو تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، تبع تابعین کے بعد ولی، تبع تابعین کے بعد ولی. یہ ہے آج کا سب سے بڑا ایک سبق ہے کہ انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ طبقہ کس کا بڑا. یہ طبقات کے اندر محبت کرنا. دیکھو ماں بھی رہتی ہے، بیٹی بھی رہتی ہے، بہن بھی رہتی ہے. نہیں، ماں بھی عورت، بیٹی بھی عورت، بہن بھی عورت، ماں بھی، بیٹی بھی، بہن بھی، یہ عورت، جورو بھی عورت، یہ چار بھی عورت. ہمارے رشتے میں سب جو رہتی ہے، ماں رہتی ہے، ہمارے رشتے میں بہن رہتی ہے، ہمارے رشتے میں جورو رہتی ہے، ہمارے رشتے میں بچی رہتی ہے. یہ چاروں بھی رہتی ہیں، چاروں بھی عورت. یہ چاروں کو تمہیں عورت سمجھتی نہیں سمجھتی. کیا چاروں عورتوں کو ایک طرف سے ایکسپائر کرتی؟ چاروں کو بھی ہمیں محبت کرتی، ماں کی بھی محبت کرتی، جورو سے بھی محبت کرتی، بیٹی سے بھی محبت کرتی، بھان سے بھی محبت کرتی. مگر چاروں کی محبت میں کیا ہے؟ فرق ہے نہیں ہے؟ بہت فرق ہے نہیں. ماں کی محبت الگ رہتی ہے. ماں کے سامنے تجھے لے جاؤ، سر اس کے پاؤں میں ڈالا لے تو تجھے دنیا میں دیکھنے والا عزت دار کرتا. کیا ہوتا ہے؟ ماں کے قدموں میں تو اپنا سر جھکا ڈالا تو پوری دنیا والے کیا بولتی؟ عزت دار کرتے. عزت دار کیا اچھا نہیں ہے. وہ تو لے جاؤ تیری جورو کے سامنے سر جھکایا تو کیا کہتی؟ جورو کا غلام کرتی، تھوکتی. ککار کو تھوکتی نہیں تھوکتی. تمہیں کھڑ کو نہیں لڑ سکتا. انہیں بھی عورت پا، انہیں بھی عورت پا، یہاں بھی جھکا وہاں بھی جھکا، بولنے ہوتا ہے انہیں بھی عورت، انہیں بھی عورت. عورت ہے، یہ عورت ہے، مگر فرق ہے عورت کے اندر. نہیں، بہت فرق ہے.
ایسا نبی نبی ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، غوث غوث ہے، بہت فرق ہے. امام امام ہی 600، امام علی 600، امام الانبیاء 600. جو تمہیں نئی طبقے کے اندر برابر ڈویژن کرتی ہے، ایسا برابر ہمیں ڈیوائڈ کر کو محبت کرنا. رسول سے سب سے زیادہ محبت، اگر اس کے بعد کوئی محبت ہے تو اہل بیت سے محبت، اس کے بعد کوئی محبت ہے تو صحابہ سے محبت. یہ تاج فرق ہے. سو محبت کرنے کا تقاضا ایسا رہتا. سو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرے، بڑا تنگ کرے، ایسا تنگ کرے، ایسا تنگ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال شیبہ ابو طالب کر کو ایک پہاڑ تھا، وہ پہاڑ کے اوپر پورے مکے کے لوگ کیا کرے، ڈیسیشن پورے جنے کیا بولے، پورے قبیلے کے آدمی کیا بولے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہی ہیں، ہمارے بتاؤں کو گالیاں دے رہی، ہمارے بتاؤں کو گالیاں دے رہی، ہمارے خداؤں کو گالیاں دے رہی. اس کے واسطے پورے قبیلے کے سردارہ ملے گی نہیں، کیا کرے، یہ ٹریٹی پاس کرے، ایک ججمنٹ دیے. کیا ججمنٹ دیے کہ رسول کے گھرانے، کس کے گھرانے کو، رسول اللہ کے گھرانہ، وہ گھرانہ جو ہمارے بتوں کو لا الہ مانتا ہے. کیا مانتا ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی اللہ کو بولتا ہوں. کون سا گھر؟ یہ گھر تھا مکے کے اندر جو گھر آکو سارے بتوں کو لا مانتا، نہیں مانتا، بتوں کو نہیں مانتا. تو پورے قبیلے کے سرداران کیا کرے، وہ گھر کے اوپر کیس کر وہ کیا کرے، وہ گھر کو کیا کرے، سینسر کرے. کیا کرے؟ سینسر کرے. کالے پانی کی سزا دی، کالا پانی کی سزا کو بولے تو ان کو گھر سے نکالنا کو محلے والے جتنے بھی مکے والے ہیں ان کے ساتھ ہر چیز ختم کر ڈالنا، کھانا پینا ہر چیز سب کر کو تڑی پار کر ڈالنا. کیا کرنا؟ تڑی پار. کالے پانی کی سزا کو بولو تو ان کو ہکالنا. کہاں سے کر؟ ان کے گھراں سے، ان کے محلے سے، ان کے ملک سے ان کو ہٹا ڈالنا. کہاں سے ہٹا ڈالنا؟ ان کے ملک سے ہٹانا. کئی کو کیا ریزن کر کو بولے تو ان کے خداؤں کو لا کہتے. کیا کہتے؟ لا الہ کہتے. نہیں ہے کوئی معبود، انہوں جسے تمہیں معبود مانتی نا، لا الہ وہ نہیں. وہ یہ گھرانہ تھا. مکے کے اندر اٹھاؤ پوری ہسٹری جاننے کی کوشش کرو. یہ دیوانے ہو جا رہی نا کس بیماریاں کے بارے میں جاننے، دنیا کے بارے میں جاننے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کو دماغ خراب کرنے کے واسطے. انہیں مر رہا اس کی مر رہا کئی کو دیکھتے رہیں گے. یہ سب چیزیں سنو، اسلام کیا ہے دیکھو. اسلام دکھاتا کیا معلوم، یہ پورے مکے کے اندر یہ گھرانے کو سینسر کرے کہ اس کا کون سا گھرانہ، جو گھرانہ لا الہ کہتا تھا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود لا الہ الا اللہ. ان کا نام ہی کیا تھا گھر کا، لا الہ الا اللہ. نہیں ہے تمہارے معبودہ نہیں سوائے اللہ کے. کون اللہ؟ جو محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ کو جو رسول بنایا وہ اللہ کا کے سوا کون بھی نہیں بولنے والے. وہ گھرانے کو سینسر کرے. دیکھو سینسر کرے، 3 سال سسپینڈ کرے تھے. یتا تو سمجھ میں آگا، مکے کے کافروں کو سمجھ میں آگا کہ وہ گھرانہ، ایک گھرانہ مکے میں تھا، وہ گھرانے کا جو یجمان تھا، بڑا تھا، وہ یجمان تھا سو ابو طالب. کیا؟ ابو طالب کے پورے گھرانے کو سینسر کرے. کئی کو کرے، انہوں لا الہ الا اللہ بولنے والے، محمد رسول اللہ کو ماننے والے، لا الہ الا اللہ بولنے والے، محمد رسول اللہ کو ماننے والے، محمد کو رسول ماننے والے، پڑھانے والے، سکھانے والے، دکھانے والے، لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کرنے والے، سب کچھ کرنے والے. باوجود یہ مکے کے کافروں کو سمجھ میں آگا کہ ابو طالب کا گھرانہ پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا. مگر آج مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ابو طالب کا گھرانہ کیا. آج مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا ابو طالب کا گھرانہ کیا. دیکھو کیسے مسلمان ہیں. مکے کے کافروں سے بدتر ہو گیا آج کہ ان کو سمجھ میں آگا پورے گن. اگر ابو طالب کافر ہوتے، اگر ابو طالب علیہ السلام کافر ہوتے تو تڑی پار ان کو نہیں کرتے تھے. مکے کے لوگوں کو، پورے لوگوں کو معلوم تھا، 10 لاکھ لوگ تھے کہ تو زمانے میں 10 لاکھ لوگوں کو معلوم تھا کہ نہیں بھی سب سے زیادہ ان کچھ ماننا کی کہ تو انچ لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کرنے والا. میرے کیف ان کو سسپینڈ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جا چھوڑنے کے بعد ایسا ہوا کہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جینا محال کر ڈالے تھے. اس کے بعد حضرت ابو طالب کی شہادت ہوئی، اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا. غم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، رسول تمہیں ہجرت کرو. ہجرت کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے بھاگے، نہیں.
خدا کی قسم ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا کام وہاں نہیں چل رہا ہے، تمہارا مقصد وہ چلتا ہے، تمہارا مقصد سبھی ایک ہی چلتا ہے، مگر جگہ بدل کو وہ مقصد کو پورا کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ حکم دیا ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ دیکھو ہجرت کے ٹائم کو خدا کی قسم ابو طالب اس زمانے کے اندر کعبے کے چیئرمین متولی، کیا عبد المطلب کے بعد کعبے کے چیئرمین متولی تھے، کعبے کی پوری جائیداد ان کی تھی، کعبے کے آجو باجو کے گھراں ان کے تھے، ان کے باپ دادا کے نام پہ ان کے گھراں تھے، خود ان کے نام پہ ان کے گھراں تھے، ان کے بہت سے جانوراں تھے، ان کے بہت سی جائیداد تھی، مگر اللہ کے رسول وہاں سے ہماری ہجرت کی پہلی بن ہجری کتی نہیں، پہلی ہجری شروع ہوئی، سوچ کب سے کر کو بولا تو جب تمہیں مکے سے مدینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تب ہجرت شروع ہوئی۔ پہلی ہجری کے اندر 6 مہینے سے 10 مہینے تک جب رسول اللہ مدینے کو گئے تو سارے مدینے والے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، قبلہ وہ تھا، یہاں تک کہ وہ سال میں پہلی ہجری میں تب بھی ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہوتے، اس سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، پہلے روزے فرض نہیں تھے، پہلی ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوتی، پہلی ہجری کے دوران حج فرض ہوتا ہے، پہلی ہجری کے دوران زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، پہلی ہجری کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد فرض ہوتا ہے، امت کے واسطے جہاد فرض ہوتا ہے۔ اس سے پہلے نہ رمضان کے روزے تھے، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ جہاد تھا، یہ چاروں چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریا تھا، یہ سب چیزوں کو بین کریا تھا، یہ سب چیزاں اب تک نہیں تھے۔ اس سے پہلے جو بھی حکم تھا دفاع کرنے کے واسطے بھی رسول اللہ تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے، صحابہ تلوار نہیں اٹھا سکتے، دفاع کرنے کے واسطے بھی اللہ کا رسول کا حکم نہیں تھا۔ مدینے کو جانے کے بعد پہلی ہجری میں یہ 4 حکمات کیا تھی، یہ 4 حکمات، یہ ایک روزے کا، یہ ایک آپ کو حج کا، یہ ایک زکوٰۃ کا، یہ ایک جہاد کا، یہ چار اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملتا ہے تب انہوں کیا کرتی، پہلے مسجد بناتی، مسجد نبوی بناتی، مسجد نبوی بنانے کے بعد اب ان کو کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مال، یہ سب چیزاں انہوں سب لوٹ لیے تھے، مکے کے اندر جو بھی تھے لوٹ لیے تھے، پھر بھی ان کے دماغہ میں مکے کے کافرہ میں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا، مارنا۔ اب انہوں مکہ چھوڑ کو مدینے کے اندر بہت سے لوگاں کو وہاں مسلمانہ بن جا رہی، اس کے واسطے کیسا بھی روکنا، پلان کرتے کیا کرے، یہ 2 ہجری جو پہلا رمضان تھا، 2 ہجری کا پہلا رمضان اسلام کا پہلا رمضان تھا، پہلا رمضان، اور 70ویں تاریخ اسلام کی روزے کی رمضان کی 70ویں تاریخ تھی، پہلا رمضان اسلام کا پہلا رمضان اور 70واں روزہ تھا، تب یہ جنگ بدر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جا کو جہاد کرو، تمہارے دشمن جو مکے میں ہیں وہ کفار مکہ آپ کے واسطے انہوں تم نہ مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کے واسطے، مدینے کا اٹیک کرنے کے واسطے نہیں، تمہیں بھی جاؤ، اللہ تعالیٰ حکم کرتا تمہیں بھی جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑتی، مسجد نبی کے باہر کھڑ کو اعلان کرتی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں جہاد کو جانا، کون ریڈی ہیں، چلو ہمیں جائیں گے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف اور صرف تھے ہزاروں میں، پورا مدینہ مسلمان ہوگا تھا، سب سپورٹ میں آگے تھے، پھر بھی جب وقت جان دینے کا آیا، جب جہاد کرنے کا آیا، تو پورے کے پورے مدینے سے پورے کے پورے مسلمانوں کے اندر ہزاروں مسلمانوں کے اندر صرف 313 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان دینے تیار ہوئے، 313 صحابہ۔ دیکھو اس وقت پورے جنے حالانکہ رسول کے ساتھ تھے، پھر بھی رسول جب جنگ کا اعلان کرے، بدر کا اعلان کرے، جانے کا اعلان کرے تو 313 سے ریڈی ہوئے، کہتے ہیں 313، وہ بھی 313 کون، غریباں، مفلساں، کھانے کھا کو نہیں، پانی پی کو نہیں، کپڑے پہن کو نہیں، یتی لاچاری، یتی مجبوری، یتی پریشانی کے عالم میں خود انہوں 10 دن کے بھوکے، 10 دن کے پیاسے، ان کے گھراں میں چادرہ نہیں، ان کے بچوں کو کھانا نہیں،
वत्ते दिना से दूध देख को नहीं, दूध देख को नहीं, दूध पी को नहीं, दूध देख को नहीं। ऐसी मजबूरी के दौरान खुदा की कसम जब ये परेशानी के आलम में रसूल बोलती कौन मेरे साथ है, तो ये 313 मेरे साथ, ये 313 मेरे साथ ही रसूलुल्लाह देखती कि 313 के अंदर सिर्फ 2 घोड़सवार, 2 घोड़े सवार, 2 घोड़े, कितने घोड़े? 2 घोड़े, 20 ऊंटा, जरे तलवार, वो भी 10-15 तलवार। कितने तलवार? तलवार। उनके पास औजार भी नहीं था मारने के वास्ते। औजार को बोले तो वेपनरी नहीं थी उनके पास, क्या भी वेपन्स नहीं थे, ना तीर थे ना भाले थे, कुछ तलवारें थी, कुछ नेज़े थे, कुछ भाले थे, कुछ भी नहीं था। फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ऊपर ये 313 सहाबा लब्बैक या रसूल अल्लाह को बोले। और उसके अंदर सबसे पहले 313 के अंदर लब्बैक या रसूल अल्लाह बोल को कूदने वाले खुदा की कसम वो 20 साल का नौजवान अली मुर्तजा, अली तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, रसूलुल्लाह, हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे गौसियत। देख लो दमादम मस्त खलंदर अली का पहला नंबर। बदर पहली जंग कौन आती का तो 313 नहीं आए पहले, 313 में पहले शख्स या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये जो नारे मार ले वो फिर नहीं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये इन्वेंटर, ये जो नारे का जो ऐजाद करने वाला सबसे पहले लब्बैक या रसूल अल्लाह बोलने वाले खुदा की कसम वो अली है। तुम्हें ये नारा मारे तो लब्बैक या रसूल अल्लाह को बोले तो तुम्हें अली मौला की सुन्नत पूरी करनी सो रसूल अल्लाह के ऊपर, अली मौला की सुन्नत करनी सो रसूल अल्लाह के ऊपर। बड़े खुश हुए रसूलुल्लाह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले लब्बैक या रसूलुल्लाह मैं हूँ। उसके बाद में जरे खुद के बाद में शाम हुई तो एक एक दो दो ऐसा आपको 313 जमे सो 313 जमे सो। जब मौला अली मुश्किल कुशा पहले आपको बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा खुश हुए, अली को हाथ पकड़े, अली का हाथ पकड़े, हाथ चूमे, बोले लपट लिए, आंखों में से आंसू आना शुरू कर ले, या अली जब मैं पुकार लूं जंग के वास्ते, जिहाद के वास्ते पुकार लूं, ये अल्लाह का हुक्म है, मगर जब पुकारूं तो पहले तुम्हें चाहना, पहले तुम्हें चाहना। पहले जब मैं ऐलान नबूवत करने मक्के में करया तुम्हारे बाप के घर में दावत जुल अशीरा में, तब भी मेरे खानदान वाले को पुकारा, कौन तो भी है मेरे ऊपर ईमान लाने वाला, अल्लाह उसके रसूल के ऊपर ईमान लाने वाला। तब तुम्हें छोटी उम्र में थे, 7-8 साल की उम्र थी। खुदा की कसम वो 7-8 साल की उम्र में भी पहली नंबर में तुम्हें ईमान के ऊपर ऐलान कराने में, ईमान का ऐलान कराने में भी नंबर 1 नहीं, ऐलान कराने में भी जबान से। ईमान का मालूम क्या है? जबान से बोलना, दिल से तस्दीक करना, अपने अमल से दिखाना, ईमानदार की निशानी। अली अपनी जबान से भी बोले, दिल से भी बोले, कर को भी दिखाए, या रसूल अल्लाह आई एम द फर्स्ट, मैं फर्स्ट, मैं तुम्हारा मददगार, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारा मददगार। वो भी नहीं, ऐसा मदद करता हूँ या रसूल अल्लाह अगर कोई तुम्हारे खिलाफ गया तो उसके हाथा पावा तोड़ डालता हूँ। क्या बोले? हाथा पावा तोड़ डालता हूँ। तुम्हारे खिलाफ नहीं आया तो हाथा पावा तोड़ता हूँ। इसे बोलते सो दिल से जबान से नहीं, दिल से जबान से और अपने अमल से तस्दीक करने वाले नंबर 1 वो टेम्पो भी। अब जिहाद का हुक्म आया, अब हाँ खाली अब बात करना था, सो मक्के के सामने, उनके खानदान के सामने मक्के के जमाने में बात करना था। अब वक्त है सो लड़ना, लड़ने में मरती की जीती की, जान जाते की जान आते की। खुदा की कसम तब भी मौला अली फरमाती आई एम द हेल्पर, आई एम द हेल्पर, मैं तुमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मददगार, मदद करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आती, पूछती या मौला की या रसूलुल्लाह, बोलती नहीं खुशी के आंसू। क्या खुशी के आंसू? या रसूलुल्लाह इतने हजारों के मुसलमान बने, इतने हजारों मदीने में आए, वत्ते जने बने, पूरे जने बीमारा थे, कोड़ फुट को था, हाथा पांव बेंट थे, दीवाने थे, जिन्नाता थे, जादू हो था, मगर या रसूलुल्लाह तुम्हें आए मदीने के अंदर, तुम्हारे जिस्म को हवा लगी, मदीने में चली, सब जने अच्छे हो गए, सब जने अच्छे हो गए।
مگر تب کو بھی ان کو جان بچائے، آتے ہی رسول اللہ پورے جنے کو جان بچائے. جب تمہیں جہاد کے واسطے جان پوچھنی تو کون بھی نہیں آ رہی نا یا رسول اللہ کو. تو تب رسول اللہ مسکرا کو بولتے ہیں خدا کی قسم اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اور یہ تو علی کافی ہے. تمہیں دور ہے تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک، قیامت کے بعد تک نہیں. خدا کی قسم ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں. یاد آج بھی یاد رکھ لو، قرآن میں آیت ہے، قرآن میں آیت ہے کہ اے نبی مکے کے اندر بھی ایسا کام ہوا، بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہوتے، تبلیغ کرتے مسلمانہ نہیں ہوتے، تبلیغ کرتے مسلمانہ نہیں ہوتے. تب رسول اللہ بیزار ہو گئے. اس ٹائم کو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت اتارا، اس کی تفسیر کیا کرتے ہو؟ اے نبی کیوں بیزار ہوتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں دیکھو میں اتنی تبلیغ کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، کون بھی آ رہی مسلمانہ نہیں بن رہے. بولتا ہے اللہ کافی ہے. اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ مومن کافی ہے جو علم قرآن رکھے. کیا رکھے؟ علم قرآن رکھے. جو علم کتاب کا علم رکھے. کون سا کتاب کا علم؟ اب دیکھو، اب کتاب آ کو نہیں ہے، ابھی کتاب آ کو نہیں ہے. آ کو ہے کیا؟ اب پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 پر 3 سال تک بھی آنا سو کتاب. اب یہ میں بول رہا ہوں سو واقعہ مکے کا، میں بول رہا ہوں سو واقعہ مکے کا. ابھی آ کو 20% قرآن آ کو نہیں ہے. 20% قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہی کر کو بولے تو مسلمانہ نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت اتارتا اس کا اللہ کافی ہے. اور وہ بندہ جو مومن جو علم کتاب رکھے، اور وہ مومن بندہ جو کتاب علم رکھے، علم کا کتاب کا علم رکھے، وہ بندہ کافی. کون کیا کو پوچھے یہ علم کتاب رکھنے والا کون؟ یہ ایک تو اللہ ہے، سمجھ میں آیا. دوسرا کون یہ علم کتاب رکھنے والا؟ تو امام حسین علیہ السلام کو پوچھے گئے. امام حسین علیہ السلام بولے گئے علم کتاب رکھنے والا وہ میرا باپ علی ہے، میرے باپ علی ہے. دلیل کیا یا حسین؟ دلیل کیا یا حسین کہہ کہتے؟ دلیل یہ ہے کہ جب میرے باپ علی پیدا ہوئے، کعبے سے نکلے، میری دادی فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں سے رسول اللہ کے ہاتھوں میں گئے تو رسول اللہ نے مسکرا کر علی سے کہا، میرے باپ سے کہا یا علی بڑے دن ہوئے، بہت دن ہوئے، تمہاری میری باتش نہیں ہوئی نا، تمہاری میری باتش نہیں ہوئے نا، چلو بات کریں گے. کو بول کو کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بازو ایک پتھر تھا، ایک پتھرے تھے نا، پورے پتھرے تھے، پتھر کو جا کو بیٹھ کو علی کو بات کرے، علی کو چھوٹے بچے 3 دن کے بچے علی کو بات کرے، بڑے دنا ہوا نا بات کر کو، کیسا دو دوست کا ملے تو کیسا کیا پٹھے، کیسا کیا بہت دنا ہوا نا بات کر کو، بہت دنا ہوا دیکھ کو نہیں، رشتے دار ملے تو بہت دوست کتنے دن مریدا گریدا ملے کہاں جی تمہیں بہت دنا ہونا جی دیکھ کو بات کر کو، بہت دنا ہوا، بہت دن کیا بہت دنا ہوا بات کر کو بولے تو وہ 3 دن کا بچہ رسول اللہ کو بولتا کہتے یا رسول اللہ کیا سنتی سنو کہتا، کیا سنتی؟ سرکار کچھ نہیں کہتے کیا سناتی، سرکار کچھ نہیں کہتے کیا سناتی؟ بچہ بولتا کہتے انجیل سنتی کیا، کیا انجیل سنتی کیا، توریت سنتی کیا، زبور سنتی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتی کہتے انجیل سنا، انجیل سناتی کہتے، توریت سناتی کہتے، زبور سناتی کہتے. چلو انجیل زبور توریت تو پہلے آپ کو تھے، وہ کیسا کبھی کیا کبھی ہوگا نہیں گا. یہاں تک مولا علی فرماتی کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ 3 سن لیے، میں کیا قرآن سنوں کیا کہتے، میں قرآن سنوں کیا کہتے. اب یہ کیا علی کیا رسول، خدا کی قسم جو پہلے تھے وہ کتابیں سنا ہے، جو آنے والی کتاب وہ بھی سنا. حسین بولے کہتے یہ علم کتاب رکھنے والا خدا کی قسم کوئی نہیں، یہ میرا باپ علی ہے. علم کتاب رکھنے والا میرا باپ علی ہے، کافی ہے، کافی ہے. مولا علی مشکل کشا ہے، لپٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لپٹے خوش ہوئے. بعد میں دیکھے حضرت حمزہ آئے، حضرت بلال آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان غنی آئے، حضرت ابو بکر صدیق آئے. یہ سب 313 صحابہ میں یاد رکھ لو جو نامہ پکاریوں، حضرت سلمان، حضرت مقداد آئے، انہوں حضرت عمار آئے، انہوں سب 313 صحابہ میں. یہ صحابہ خدا کی قسم ہمارے اہل سنت کے سروں کے تاج ہیں، اہل سنت کے سروں کے تاج. انہوں سبھی انہوں خدا کی قسم پورے 313 ہے، 313 میں انہوں سبھی ہیں، 313 میں انہوں سبھی ہیں. انہوں اپنی جان کی فکر کرے نہیں، اپنی اولاد کی فکر کرے نہیں، اپنے مال کی فکر کرے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہ آتے 313. اب اس کے بعد ریڈی
पूरे सुबह को रेडी हैं, आप जाना, निकलना, कहाँ जंग को निकलना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, देखो तुम्हें यहाँ रहना, तुम्हें यहाँ रहना, तुम्हें यहाँ रहना। अब ये सभी चीज़ें जाकर बदर का मैदान करके बोला तो एक कुआं था जिसका नाम बदर, बौड़ी थी, उसका नाम बदर था। अब वहाँ गए, वहाँ जाते ही क्या होता है, उनकी एक साहबी आकर रसूलुल्लाह पूछती हैं, या रसूलुल्लाह ये बदर के कुएं के सामने हमें पड़ाव करेंगे, ये बदर का कुआं हमें कब्जा करके रखेंगे की करके बोला तो हम ना पानी की जरूरत भी पड़ती है, लड़ने की जरूरत भी पड़ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान लेती, मानने के बाद क्या करती, उधर पड़ाव डालती, पड़ाव डालने के बाद सब चीजें करती, तुम्हारे पास क्या क्या है? बोलती है हजरत सरकार हमारे पास 2 घोड़े हैं, एक 20 ऊँटा हैं, वो भी बड़े मरीज लाचार ऊँटा हैं, एक 20-25 तलवार हैं, एक 4-5 नेज़े हैं, एक 4-5 भाले हैं, या रसूलुल्लाह हमारे पास ये 6। दूसरा क्या है? कुछ भी नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको एक जगह खड़ा थे और क्या करती, जैसा जैसा खड़ा थी वहां को भी एक लकड़ी पड़ को रहती, जंगल इतना पूरा बदर का, लकड़ी उठा को सहाबा के हाथ में देती। एक सहाबी, बड़े दुबले पतले सहाबी, हाथ में देती, हाथ में देते ही ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लकड़ी हाथ में ले लेती। उन्होंने पूछते नहीं, क्या भाई सामने वाले हजारों आदमियां हैं, सामने वाले 1000 आदमियां हैं, और 1000 आदमियां भी पूरा लोहे में डूब गई, पूरा सिर के ऊपर लोहा, मुंह के ऊपर लोहा, इसके ऊपर लोहा, ऐसा पेन को ही कि उनको तलवार का जरब नहीं लगना, उतनी पूरी लोहे में डूब गई। और हर तरीके का औजार उनके पास, तीरा ही, नेजे ही, भाले ही, हर आदमी के पास तीर, नेजा, भाला, तलवार, हर चीज के पास 10-10, 20-20 उनके औजार रहते हैं, 10-10, 20-20 आइटम रहती है उनके। मगर रसूल के सहाबा के पास, एक सहाबी के पास तो कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती, देखो ये सामने इन्हों है, यहाँ है, आज ऐसी ये है अल्लाह की तरफ से जंग है कि अगर आज हमें नहीं जीते तो खुदा की कसम इस जमीन के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला नहीं रहता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाको एक छप्पर डालती, छप्पर करके बोला तो एक मंडवा डालती, एक इसका छप्पर डाल को क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म क्या करती, हजरत अली को बुलाती, मौला अली को बुलाती, या अली आज बहुत बड़ी ये है, आज पहली जंग है और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, तुम्हें बराबर पूरा देख लेना और इंशाअल्लाह नुसरत और फतह तुम्हारे हाथ में अल्लाह ताला लिखा सो। अब तुम्हें कैसा करती, देखो मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, अब तुम्हें ये मैदान संभालो। तो मौला अली मुश्किल कुशा बोलती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उम्र में छोटा, तुम्हारे चचा हमजा है, तुम्हारे चचा हमजा है, क्यों ना हजरत हमजा को इस जंग का सिपह सालार बना। देखो अहले बैत के अंदर, सब के अंदर, सब बड़ा बनने के वास्ते मरती, पूरे जन्नत बड़ा बनने, मैं नंबर 1 होगा तो बस, मैं नंबर 2 होगा तो बस, मैं सेकंड कमान होगा तो बस। अहले बैत के अंदर जब रसूलुल्लाह खुद अली को बड़ा बनाने गए तो अली बोलती, नहीं मैं नहीं बनता बड़ा, जाओ हजरत हमजा को बना बड़ा, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा। तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिपह सालार मुकर्रर करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हजरत हमजा को, अब तुम्हें सिपह सालार है, अब तुम्हें जंग लड़ना इंशाअल्लाह, ये सब करना। तो ठीक है बोल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपे क्या करती, जिक्र में बैठती, किस में बैठती, जिक्र में, छप्पर डालती, जिक्र अस्कार में बैठ को दुआ करती। वो जिक्र उस दिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ को जिक्र करे, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। यहाँ तक हदीसों में आता है कि या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ये अल्लाह ताला के जो इस्म है, जो जान है, उसके अंदर सबसे बेहतरीन इस्म आज़म कती नहीं, जो अल्लाह ताला के इस्म आज़म, जो इस्म आज़मा के अंदर अगर कोई शख्स अल्लाह का इस्म आज़म इस्तेमाल करे और उसके अंदर दुआ करे तो अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल करता। अगर मुर्दे के ऊपर इस्म आज़म पढ़ते तो मुर्दा जिंदा हो जाता, मुर्दा दिल रहा तो जिंदा हो जाता, घरां के अंदर जिन्नात ना शैतान आ तो इस्म आज़म का जिक्र हुआ तो इस्म आज़म के बरकत से अल्लाह ताला उस घर को पाक कर देता। अगर मगफिरत होना तो इस्म आज़म के सदक़े में मगफिरत हो जाती। इस्म आज़म बहुत बुजुर्गान दीन फरमाती, हत्ता कि रसूलुल्लाह की हदीसों में है, मौला की हदीसों में भी है कि या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम में इस्म आज़म, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ का जिक्र करना शुरू करती। ये एक तरफ रसूलुल्लाह जिक्र कर रहे, ये एक तरफ जंग का मैदान सज रहा, जंग का मैदान सज रहा। अब वहां से उतबा, वहां से यहाँ सब ऐलान होता। कहाँ से ऐलान होता है कि कौन कौन है काफिरा, पूरे उन हजारों की तादाद में वो काफिरा रहते हैं, हजारों की तादाद में काफिरा खड़े रहते हैं, हजारों की तादाद में
काफिरा खड़े रहती, यहाँ 313 रसूल अल्लाह के सहाबा खड़े रहती। अब एक एक सहाबी देखता है, देखने गया तो पूरे लोहे में डूबे हुए, यहाँ देखे तो ना तलवार है, ना भाला है, ना कोई इनको मदद करने वाला है, कोई नहीं है, मगर बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अज़मत थी उनके दिला में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान थी, एक मर मिटने का जज्बा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। किसी हालत के ऊपर उन्होंने सभी रसूलुल्लाह को जान देने आए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ऊपर उन्होंने आगे थे, पूरे आगे थे। अब यहाँ देखे, यहाँ हजरत हमजा लीड करे, सामने लीड करे। बाद में जंग शुरू होती है, जंग शुरू होने के साथ क्या होती, यहाँ से अंसार कौन ही, जो मदीने वाले को अंसार वाले, जो मदीने में थे उनको अंसार कहती, जो मक्के से मदीने को हिजरत कर पाए उनको मुहाजिर करते। अब ये 313 में अंसार भी थे, मुहाजिरा भी थे, अंसार भी थे, मुहाजिर भी थे, सहाबा अंसारी सहाबा भी थे, मुहाजिर सहाबा भी थे, ये दोनों सहाबा थे। अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि वहाँ एक बात होती है, हजरत हमजा बोलती कौन पहले जाने वाले। अब वहाँ से जो उस काफिले का सरदार था उमैया, उतबा, शैबा, ये अबू सुफियान और अबू जहल, ये सब पूरे कबीले के सरदार पूरे क्या करें, इन्हों मिल को क्या करे, एक गैंग बना ले पाए। यहाँ से हजरत हमजा हैं, इन्हों बातचीत करके बोले एक काम करेंगे, पूरे लड़कों मरने का नहीं है, पूरे लड़कों मरने का नहीं, बेहतरीन तुम्हारे 3, बेहतरीन हमारे 3, तुम्हारे 3 हमारे 3। अब ये 3 के अंदर ये 3 ही लड़ना सो, तुम्हें भी हजारों की तादाद में लड़ोनों को, हमें भी 100 की तादाद में 313 ही, हमें लड़ते नहीं, खाली 3 आदमियां तुम्हें निकाल लो, हजारों में से बेहतरीन 3 बुला लो, हमारे 3 आती, अगर इनमें से जंग करेंगे, इनमें से कौन जीत लाता, उन्हें जंग जीत लिया, बातचीत होती है। अब वहां से उतबा, शैबा उतबा, शैबा, वलीद, 3 जने कुफारे मक्का की तरफ से आती। इधर से यहाँ अंसार जो रहती, मदीने वाले जो रहती, उन्होंने क्या बोलती, देखो तुम्हें मेहमाना मदीने को ही सो, तुम्हें मक्के से मदीने को ही सो, तुम्हें मेहमाना को हमें मरने नहीं देते किसी हालत के, उसके वास्ते हमें अंसार जाते, हमें अंसार मदीने वाले जाती लड़ने वास्ते। तो 3 मदीने के अंसार आते, 3 मदीने के अंसार इधर से, 3 जने मक्के के काफिरा इधर से। यहाँ से मक्के के काफिरा इनको देखती, बोलती तुम्हें कौन, उन्होंने बोलती हमें मदीने के अंसार। करती क्या, बोलती हमें ऊंटा चराने वाले, हमें गरीब आदमियां। इन 3 जने क्या बोलती, उतबा, शैबा, वलीद क्या बोलती, रे हमें नहीं लड़ते तुम्हारे साथ, औकात के बराबर रहना आदमियां, हमें वे सरदारा, हमें बड़े आदमियां, हमें मक्के के सरदारा, हमें पैसे वाले, हमें दौलत वाले, हमें बड़े बड़े पहलवाना, हमें औकात के बराबर, तुम्हें कम्या करके बोला तो काम करने वाले, तुम्हें जिराती करने वाले, तुम्हें घोड़े गद्दे चलाने वाले, हमें हाई स्टैंडर्ड वाले, हमें स्टैंडर्ड वाले एक्सीलेंट है, नहीं लड़ते तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ नहीं लड़ते। हजरत हमजा को बोलती, हजरत हमजा क्या करते हैं, एक काम करो, तुम ना बराबरी होना नहीं, चलो मैं बराबरी आता हूँ, एक मैं आता हूँ, एक हमजा आता हूँ, एक अली आती। हाँ भी देखो, खुदा की कसम, जब कोई नु बोले कि ये उतबा, शैबा, वलीद मान रही नहीं लड़ने के वास्ते, या रसूलुल्लाह अब कौन जाना इनके बदल में लड़ने के वास्ते, तो बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते रहते, या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम, या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम करते रहते। जिक्र करते करते जब सुनती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पहली जबान से नाम निकलता किसे करके बोले तो हजरत हमजा को पूछ रही, या रसूलुल्लाह क्या करना, इन लड़ते नहीं करते, बड़े बड़े कबीले वाले के साथ इस लड़ते, किसे, कौन है आपकी नजर में सबसे बड़ा कबीले वाला, सबसे बड़ा खानदान वाला कौन है, सबसे बड़ा बेहतरीन शुजा वाला कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की कसम अल्लाह का जिक्र करते करते बोलते हैं, अना अली बिन अबी तालिब। कहाँ है अली बिन अबी तालिब? अली का ही जते, देखो हाँ भी नंबर 1 अली, हाँ भी
بدر میں بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرے کسے؟ علی. جاؤ تمہیں کہاں نیچے گرانے کی کوشش کرنی پورے جنے ملک کو، جسے رسول اور اللہ اور رسول اس کا نمبر 1 بنایا، ہر چیز میں نمبر 1، آنے بھی نمبر 1، جانے بھی نمبر 1، خیال میں مدد کے واسطے آنے بھی نمبر 1. ہمیں یا علی مدد کئی کو بولتے سو، تمہیں یا علی مدد کئی کو بولتے سو. ہمیں بیکار کی چیزیں نہیں کرتے، سنت چھوڑ کو کیا بھی نہیں کرتے. جب پریشانی کا عالم ہوا بدر کے اندر لڑنا کون کو پریشان تھے حضرت حمزہ صحابہ، تو خدا کی قسم رسول اللہ کے پاس گئے تو فرسٹ نکل یا سو زبان سے مدد کرنے کے واسطے کس کا نام بتاؤ؟ یا علی مدد. یا علی مدد کا نعرہ بدر میں شروع ہوگا. بدر میں رسول اللہ دکھائے جب مشکل ہے اسلام کے اوپر. بدر کیا بھی رسول اللہ کے اوپر نہیں، بدر کیا بھی خالی 313 کے اوپر نہیں، بدر کی جنگ پورے اسلام کے اوپر مشکل جنگ تھی سو، پورے اسلام کے اوپر مشکل جنگ تھی سو. اور پورے بدر کی جیت پورے اسلام کی جیت تھی سو. بدر کو کون مدد کرتا؟ پورے اسلام کو انہیں مدد کرتا سو. رسول اللہ دکھا ڈالے کہ خدا کی قسم پہلا اور اول مددگار صرف اور صرف جب بھی پریشانی کی حالت میں اگر رسول بھی پریشان ہیں، صحابہ بھی پریشان ہیں، خدا کی قسم اس کا نام جو نکلتا سوچ وہ علی کا. اور علی کا نام پریشانی میں نکل گیا تھا. تمہیں یہ سمجھ لینا کو، یہ شیعت کر کو، یہ رافضیت کر کو، خدا کی قسم نبی کی سنت یہ سب سے بڑی تکبیر. اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ غوثیت، حق معین. یہ دیکھ لو، یہ سنیت میں نہیں بول رہا ہوں، رسول خود بولے سو جاؤ علی کو نمبر 1 علی. دوسرا کسے؟ یا رسول اللہ. دوسرے کسے چنو؟ بولے تمہیں چلے جاؤ، تمہیں چلے جاؤ. اور کسے چنو؟ جسے تمہیں چاہتی چنو. حضرت حمزہ آئے، اے علی آؤ، علی بن ابی طالب آؤ. بعد میں عبیدہ آؤ، عبیدہ ابن حارث تمہیں آؤ. ادھر سے حضرت حمزہ 3، حضرت حمزہ یہ علی بن ابی طالب، حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ عبد المطلب کے بیٹے، علی ابو طالب کے بیٹے، عبیدہ حارث کے بیٹے. ادھر سے عتبہ، شیبہ، ایک عتبہ، ایک شیبہ، ایک ولید، ایک عتبہ، ایک شیبہ، ایک ولید. اب تم نے بولا لیا عتبہ شیبہ ولید کر دو. اب تم نام معلوم ہوا، پہچانتے کیا ان کو؟ نہیں پہچانتی کون تبھی. اب دیکھو پہچان بھی بول دو کس. اب تم نہ پہچان نہ کر کو بولو تو بیچ میں کسی نے بھی رکھو، اس کی شناخت دیا تو پہچان دے سو. کون تبھی پہچان. اب تمہاری شناخت کیسا ہونا؟ کون تبھی بیچ والا تم نہ بھی جاننا ان کو بھی جاننا، تب بھی تمہاری شناخت ہو سکتی. اب عتبہ کون معلوم نہیں تم نہ، شیبہ کون معلوم نہیں، ولید کون معلوم نہیں. آج معلوم کر لو. ہندا معلوم تم نہ. ہندا کون؟ ابو سفیان کی جورو، یزید کی دادی. کس کی دادی؟ یزید کی دادی ابو سفیان کی جورو، جو کلیجہ گھیسو حمزہ. کس کا؟ حضرت حمزہ کا کلیجہ گھیسو انہیں. اب دیکھو یہاں سے تم نہ لکھ دے تو کون کر دو. جو ہندا ہے، ہندا کا باپ کا نام عتبہ. کیا؟ ہندا کے باپ کا نام عتبہ. ہندا کے چاچا کا نام شیبہ. ہندا کے بھائی کا نام ولید. ایک ہندا کا باپ، ایک ہندا کا چاچا، ایک ہندا کا بھائی. عتبہ، شیبہ، ولید. عتبہ بابا، شیبہ چاچا اور ولید سگا بھائی. یاد رکھ لو. یہ طرف سے کون کو بولے تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، ایک حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. دوسرے ابو طالب چچیرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی. تیسرے عبیدہ ابن حارث، انہوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی. 2 چچیرے بھائیاں، ایک چاچا. ایک رسول کا چچیرے 2 بھائیاں، ایک چاچا. یہ طرف ابو، ایک طرف آکو ہندا کا باپ، ہندا کا چچا، ہندا کا بھائی. یہ 3 جنے. اب 3 جنے کو آئے کون کہتے ہیں؟ انہوں بولتے ہیں ایڈریس بولتے ہیں میں حمزہ ابن عبد المطلب، میں حمزہ عبد المطلب کا بیٹا. انہوں کون؟ انہوں علی ابو طالب کے بیٹے. ابو طالب کون؟ عبد المطلب کے بیٹے. انہوں کون؟ عبیدہ. عبیدہ کون؟ عبیدہ حارث کے بیٹے. حارث کون؟ عبد المطلب کے بیٹے.
عبد المطلب کے بیٹے حارث، حارث کے بیٹے عبیدہ. اب برابر کی جنگ. اب یہاں سب سے عمر والے کون رہتا ہے؟ اتبا عمر والا رہتا ہے. ادھر عمر والے کون رہتے ہیں؟ حمزہ عمر والے رہتے ہیں. حمزہ اور اتبا. دوسرا عمر والا کون رہتا ہے؟ شیبہ رہتا ہے. دوسرا یہاں عمر والا کون رہتا ہے؟ کم عمر کے یہاں کو عبیدہ رہتا ہے. ولید جوان رہتا ہے، یہاں علی جوان رہتی. اب ولید کو علی مارتی، ولید کے ساتھ علی کی جنگ، شیبہ کے ساتھ عبیدہ کی جنگ، اور حمزہ کے ساتھ اتبا کی جنگ. تین جنے کے ساتھ لڑتی، تین جنے کے ساتھ لڑنے ریڈی رہتی. وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مولا علی بھاگتی. کیا کرنے جاتی؟ قدم بوسی کرنے جاتی. کبھی بھی استاد کی عزت کرنا، رہبر کی عزت کرنا، کبھی بھی طاقتور میں بہت علمدار کر کو بول کو چل جانا نہیں. دیکھو یہ ادب مولا سکھائے. پہلے کیا کرے؟ رسول اللہ کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر ہے آپ کا جو مجھ جیسے انسان کو تمہیں سلیکٹ کرے، تمہیں یاد کرے، تمہارا شکر، تمہاری قدم بوسی، تمہاری دعا. پہلے مولا علی دکھائے یہ ادب کیسا کرنا، ادب کیسا کرنا. جیسا رسول کے پاس جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہی، رو رو کو دعا کر رہی. کیا دعا کر رہی؟ یہ ایک پہلوان آگا ہے. کون سا پہلوان؟ یا اللہ ہمارے پورے صحابہ کو، ہمارے مسلمان بھائیوں سے یا اللہ تو یہ نوسرا کر کو، یہ ایک ایسا پہلوان رہتا ہے جو مکے کے اندر سب سے بڑا پہلوان. نوسرا بہت بڑا پہلوان رہتا ہے. یا اللہ اس نوسرا سے ہم نہ حفاظت فرما، یا اللہ اس نوسرا سے ہم نہ حفاظت فرما کر وہ دعا کر رہی. مولا علی مشکل کشا جاتے ہیں، یا رسول اللہ السلام علیکم، کیا قصہ؟ دعا لینے آیا، بس تمہاری قدم بوسی کرنے آیا، اجازت مل گئی تو میں جا رہا ہوں اب لڑنے کے واسطے. اب سن لیتی مولا علی، کان میں سن لیتی کہ نوسرا کون کی ہے، نوسرا کون کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتی ہیں، یا اللہ نوسرا کی سے ہم نہ حفاظت فرما. تو سمجھ میں آ جاتا ہے مولا علی کو کہ نوسرا کون کی بہت بڑا. جاتے جاتے حضرت حمزہ کو پوچھتی ہیں، چچا یہ نوسرا کون؟ نوسرا سب سے بڑا پہلوان مکے کے اندر. ایسا پہلوان ہے جہاں پر بھی جس کے ساتھ بھی انہیں رہتا ہے انہیں اس کی ٹیم جنگ جیتتی ہے. بہت بڑا پہلوان، بہت بڑا طاقتور، اور جہاں پر انہیں نوسرا جیت اس کے پاس ہی رہتی سو اسے پورے مکے کے پورے جتنے بھی بڑے بڑے قبیلے ہیں اسے بہت بڑا پہلوان، بہت بڑا روبداری نہیں کرتے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتی مولا علی، سن لے کو حضرت حمزہ کو بولتی چلو ہمیں جائیں گے. اب حضرت حمزہ، حضرت علی، عبیدہ، تین جنے یہاں سے جنگ ہوتے. حضرت حمزہ کیا کرتی ہیں؟ اسے جو ہندا کا باپ رہتا ہے، نہیں اتبا، جو اتبا رہتا ہے، ہندا کا باپ اتبا رہتا ہے، وہ اتبا کو قتل کرتی، مار ڈالتی، واصل جہنم کر ڈالتی. دیکھو ہندا کے باپ کو مارے تب بھی چنے ہندا کو اس کے دماغ میں دشمنی رکھو، تب بھی حضرت حمزہ کا کلیجہ چپائی سو اس کے باپ کو مارے کر کو. کبھی بھی یاد رکھ لو، یہ بدر کی یاد رکھنا، یہ بدر ہی اصل میں کربلا کو جاتی سو. یہ بدر کا بدلہ لیے سو کربلا کے اندر. یہ بدر کا ایسا مارے حضرت حمزہ اس کے باپ کو، اتبا کو، کہ انہیں واصل جہنم ہوا. ادھر شیبہ بھی عبیدہ لڑ رہی. اب شیبہ بھی عبیدہ لڑتے لڑتے دونوں بھی زخمی ہوئے. ادھر آکو ولید بھی مولا علی لڑ. وہاں کیا کرتی مولا علی مشکل کشا؟ ولید کو واصل جہنم کرتے. ولید کون؟ بھائی. کس کے بھائی؟ ہندا کا بھائی کو سرکار مولا علی جان سے مارتی. اب دونوں بھی ادھر شیبہ بھی عبیدہ لڑتے لڑتے دونوں بھی گھائل ہو جاتی. جیسا گھائل ہوتی نیچے گرتی، حضرت مولا علی مشکل کشا کودے کی نہیں کیا کرتی؟ اسے بھی مار ڈالتی. کسے مار ڈالتی؟ شیبہ کو مارتی. اب وہاں پر حمزہ ایک کو مارے، علی دو کو مارے. وہاں پر حمزہ ایک کو مارے، علی دو کو مارے. واپس کیا کرتی؟ اپنے اپنے لاشاں اٹھا لے واپس جاتی. واپس جاتے ہی کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے ابو جہل کا بیٹا پریشان ہو کو کیا کرتا ہے؟ مارنے واپس آتا مولا علی کو. مولا علی مشکل کشا اپنے دستے میں آنے سے پہلے ابو جہل کے بیٹے کو بھی مار، ابو جہل کے بیٹے کو بھی قتل کرتا تھا. کون ابو جہل؟ ابو جہل علی کے چچا. اب جو بیٹے کو قتل کرے ان کا سگا چچیرا بھائی. اب یہاں سے ڈال لیو حساب کہ خدا کی قسم کون بھی سگا رہ جان دے، باپ رہن دے، اماں رہ جان دے، چچا کا بھتیجا کا سگا بھائی بھی رہن دے،
خدا کی قسم نبی کے خلاف کھڑا خدا کی قسم ہمارا دشمن، نبی کے ساتھ کھڑنے والا، اہل بیت کی دشمنی کرنے والا وہی کوئی بھی رند ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ بھائی چارہ چلاؤ کر تو خدا کی قسم نبی کے خلاف کون بھی ہے انہیں ہمارا دشمن، ہمارا دشمن۔ یہ یاد رکھو، علی دکھا ڈالے کہ ابو جہل ہے چاچا، ابو جہل کا بیٹا چچیرا بھائی ہے، پھر بھی خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آ رہا ہے، اللہ کے خلاف آئے، مار آ کو دستے کے اندر واپس آئے، دستے کے اندر آ کو واپس آئے، جا کو بھاگ کو جا کو دوسرے صحابہ جا کو رسول اللہ کو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 جنے کے اندر 3 جنے بھی ان واصل جہنم ہو گئے، ہمارے 3 جنے بھی بچ گئے، ہمارے 3 جنے بھی بچ گئے۔ وہ صحابی بھی جب جاتا تو اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں یا اللہ وہ 9 سرا سے ہم نہ حفاظت فرما، 9 سرا سے حفاظت فرما۔ پھر وہ صحابی بھاگ کو آ کو مولا علی مشکل کشا بولتا ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کیا ہے، وہ 9 سرا کی، 9 سرا کی، وہ پہلوان 9 سرا کی ہے۔ مولا علی مشکل کشا کیا کرتی، سیدھا جاتی جنگ کے میدان میں، جنگ کے میدان کیا جاتا تو وہاں سے بھی انہوں جنگ لڑنے آتی، گھماسان جنگ ہوتی ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے کے پر پتھر کے پر چڑھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتی، علی لڑتے لڑتے دیکھ لو، خیال جنگ میں ہے، لڑ رہی، دشمنان کے اوپر ہے تلوار، جنگ لڑ رہی، مگر پورا تصور رسول اللہ کا ہے، پورا تصور رسول اللہ کے پاس کا ہے۔ اب لڑتے 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 پوچھتی یا رسول اللہ کیا دیکھ رہی، یا رسول اللہ کیا دیکھ رہی، بولتی رسول اللہ ذرا مجھے یہ 9 سرا کے بارے میں بولو، یہ 9 سرا پہلوان کے بارے میں بولو۔ تو مولا لڑتے لڑتے بولتی یا رسول اللہ میں کب کچھ مار ڈالیا اسے، میں کب کچھ مار ڈالیا کرتی، یا علی یہ کیسا ہوا، بولتی خدا کی قسم تمہاری زبان سے اس کا نام لکھ لیا، حفاظت کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدد پوچھے اللہ سے، میں مدد بن کو خدا کی قسم اسے قتل کرنا۔ اب دیکھو ایسا ہوا، لڑتے 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 ایسا ہوا کہ پورے ملک کو، یہاں تک حدیثہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھی بھیجتا لیا کرتا، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا لیا کرتا زمین کے اوپر۔ اب فرشتے بھی سرکار دو عالم کے 313 صحابہ مل کو پورے لڑ رہی، پورے ایک فرشتے 313 صحابی لڑ رہی، 1-2 صحابی کیا کر رہی، خالی کام کیا ہے، کون لڑ رہی کیا کر رہی، انہیں کتنے مارا انہیں کتنے مارا دیکھ رہی۔ جنگ ختم ہوئی، شام ہوئی، بگل پھونک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی کیا جنگ کے بارے میں بولو، جنگ کے بارے میں بولو، تو پورے جنگ کے بارے میں بولتی۔ اب وہ صحابی پوچھتی کتنے مرے ان کے، انہوں کتنے مرے، انہوں بولتی تقریباً 70 پر 6، کہتے 70 پر 6 مرے یا رسول اللہ کہتے۔ کون، واصل جہنم، مکے کے کفران، کون کون مارے، کتنے مارے، بولتی یتا تو معلوم، پورے فرشتے بھی تھے اس کے اندر، پورے صحابہ بھی تھے، پورے فرشتے بھی تھے، صحابہ بھی تھے، پورے ملا کو 70 پر 6 واصل جہنم ہوئے۔ ہمارے کتنے گئے، ہمارے کتنے گئے، بولے ہمارے 313 میں 10 شہید ہوئے، ہمارے 313 میں 10 شہید ہوئے۔ رسول اللہ بولتے وہ 10 کے جنازے لاؤ، میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے اٹھاتی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کفن دفن دے کو جنازے پڑھاتی۔ آج بھی بدر کے میدان میں انہوں دفن، آج بھی بدر کے میدان میں انہوں دفن ہی۔ اب ان کے بارے میں کیا بولتی، 70 پر 6 مرے، کون کون کتنے کتنے مارے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابہ بولتے یا رسول اللہ خدا کی قسم فرشتوں کی مدد بھی ہوگی۔ یہاں تک ایک صحابی کو جو چھڑی ہاتھ میں دیے، وہ چھڑی تھی چھوٹی، 1-2 فٹ کی چھڑی تھی، جب انہیں ایسا پھراتا تو منڈیاں گرتے، ایسا پھراتا تو منڈیاں گرتا، ایسا مارتا تو ٹانگاں گرتے، ایسا انہیں لاکھوں خالی پتھر مارتا تو برابر گر جاتا تھا، انہیں مر جاتا تھا۔ 70 پر 6 جنے واصل جہنم ہوئے اور ہزاروں کی فوج ان کے ہاتھاں پاواں ٹوٹ گئے، مرے 70 پر 6، مگر سب کو گھائل کرے، سب کو گھائل کرے، سب کو مارے۔ مگر یا رسول اللہ ایک چیز ایسی ہے کہ پورے 70 پر 6 میں، پورے 70 پر 6 میں یا رسول اللہ میں دیکھا 30 پر 8 علی مارے، 30 پر 7 پورے صحابہ بھی فرشتے مل کو مارے، پورے صحابہ بھی فرشتے مل کو 30 پر 7 مارے، علی 30 پر 8 مارے۔ تمہیں کیسا گنتی، کیسا ہوا ہے بولو تو بولتی یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، پوری ایک طرف صحابہ کی بھی فرشتوں کی طاقت، ایک طرف صحابہ کی بھی فرشتوں کی طاقت ایک طرف، ایک طرف علی کی طاقت۔ بلاؤ علی کو، بلاؤ علی کو، علی کو بلائے بلا کو کیا کرے، ڈکلیئر کرے، کیا ڈکلیئر کرے، اب ہمیں کرکٹ میچ کھیلے بعد سب سے ٹیم کے اندر سب سے بہتر ٹیم کھیلی، پورے 11 کا 11 کھیلے، مگر مین آف دی میچ کسے ہوتا سو،
سب سے زیادہ بیٹنگ کون کرتا ہے, سب سے زیادہ بالنگ بیسٹ کون کرتا ہے, یا بالنگ بیٹنگ کون بیسٹ کرتا ہے, اسے مین آف دی میچ دیتے ہیں. ٹیم جیتتی ہے مگر مین آف دی میچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر سب سے پہلے مین آف دی میچ آف اسلام, مین آف دی میچ آف دین, مین آف دی میچ آف دین محمدی قیامت تک بھی علی بن ابی طالب حیدر کربلا, علی بن ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کر دی مین آف دی میچ. انہوں آگو مین آف دی میچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کرتی ہیں علی مین آف دی میچ. بولتی ہیں خدا کی قسم پوری کائنات ایک طرف, یا علی پوری کائنات ایک طرف, پوری کائنات کی طاقت ایک طرف, قوت ایک طرف, حتیٰ کہ وہ انسان ہو یا فرشتے ہو ایک طرف, مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی طاقت اور قوت دیا ہے اور اتنا اعلیٰ بنایا ہے کہ اللہ کے طرف سے, اللہ کے طرف سے, اللہ کے اذن سے, اللہ کی مرضی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے آپ نے یہ دکھا دیا کہ سارے مل کر 30 پر 7 مارے مگر اکیلا تم 30 پر 8 مارے. اس سے پتا چلتا ہے کہ لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. نہیں ہے کوئی لا فتح, نہیں ہے کوئی فتح, تم نہ فتح نہیں ہے, نہیں فتح بھی نہیں ہے, الفاتحہ بھی نہیں ہے, نہیں فتح کر کو بولے تو جیت, نہیں سورہ فاتحہ کر کو بولے تو وہ بھی جیت کا فاتحہ. نہ فاتحہ درود پوری ہوتی ہے, نہ فاتحہ درود پورا ہوتا ہے, نہ میدان جنگ میں فتح ملتی ہے. لا فتح الا علی, اگر علی نہیں تو نہ سورہ فاتحہ پڑھ کو فائدہ, نہ جنگ میں جا کو فائدہ. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, نہیں ہے کوئی جیت, نہیں ہے کوئی جیت بغیر علی کے, نہیں ہے کوئی تلوار علی جیسی تلوار, نہیں ہے کوئی تلوار علی جیسی تلوار کے. تمہیں جانا, فاتحہ بھی کرنا, ذکر بھی کرنا, نماز بھی پڑھنا, روزہ بھی رکھنا, حج بھی کرنا, علی رہنا, کیا رہنا, علی رہنا. علی رکھو تمہیں چلائے تو خان خایا, علی رکھو تمہیں نماز پڑھے تو, علی رکھو ذکر کرے تو, علی کی محبت رکھو, سب کچھ کرے تو سب کچھ قبول. تمہیں سب کر ڈال کو علی کو چھوڑ ڈالے تو لا فتح. نہ بھی پڑھوش نکو, فاتحہ بھی پڑھو نکو, عرساں بھی کرو نکو, سندلاں بھی کرو نکو, علی کو پکڑو, علی کو چاہو, علی سے محبت کرو, فاتحہ بھی دلاؤ, الفاتحہ بھی پڑھو, فتح بھی نصیب ہو جاتے ہیں, الفاتحہ بھی پڑھو, فتح بھی نصیب ہو جاتے ہیں. آج بھی ماحول ایسا ہے, نہیں بیماری کا ماحول ہے ہر جگہ, پریشانی کا ماحول, موت کا ماحول ہے. اگر تمہیں یہ بیماری سے بھی لڑنا ہے, بیمار بھی پڑ کے لڑنا ہے تو خدا کی قسم علی کو اپنے سانسوں میں بساؤ, علی کا ذکر اپنے سانسوں میں بساؤ, علی کا ورد اپنے سانسوں میں بساؤ. تمہیں خدا کی قسم چیلنج, کیا بیمار پڑے تو بھی ورد علی تم نہ کامیاب کرنا, ورد علی تم نہ شفا دیتا, ورد علی شفا دے آتا. اور خدا کی قسم عزت بھی اس میں, تمہیں عزت کرو علی کے ذکر سے, عزت بھی اس میں چھیسو. اگر تمہیں ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنی, تمہیں بھی ذلیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل بدر کو قبول عطا فرمائے انشاءاللہ. سبا بدر کا دن, سبا بدر کا دن, بدر کے دن گھراں کے اندر فاتحہ سب کرو, درود پڑھو, کھلاؤ پلاؤ, کھاؤ پیو, خوشی کرو اور دکھاؤ. بچہ کو بولو, مریداں کو بولو, دیکھو یہ آج کا دن ہم نہ اسلام کی سب سے بڑی جو غزوہ تھا وہ غزوہ جیتے. بڑا ہے, اس بہت بڑا واقعہ ہے بدر کا, چھوٹا کر کو بولا. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہم نہ یہ دعا کراؤ, اللہ تعالیٰ ہم نہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے, آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دے. دعا کرو اور اپنے گھروں کے اندر یہ چیزوں کو یاد رکھو, یہ یاد رکھو. 313 کو یاد کرو, ان کے نام سے صحابہ کو ماننے والے, نہیں اہل بیت کو ماننے والے, ہم نہ سبھی یہ یاد ضروری ہے, یاد ضروری ہے. ہمیں سبھی اسلام کے سب سے بڑے چیزاں چھوڑ کو بڑی سو بیکار نہیں, بس 10 منٹ 15 منٹ کیا تبھی پڑھے نہیں. جو پڑھنے والے ہیں بہت خوشی کی بات, جو پڑھے بہت اچھا کرے, مگر فاتحہ دلاؤ. 313 بدر کے اصحاب کے نامہ ہونا تو میں بھیج دوں, وہ نامہ پورے ہونا تو آرام سے پڑھ کو, صبح ظہر میں کی, عصر میں کی, مغرب میں کی, کب تبھی ان کے نام سے فاتحہ دلاؤ تاکہ تمہاری زبانہ سے وہ پاک ہستیاں کے نامہ تبھی آگے تو ہماری مغفرت ہو جائے, ہمارے سلسلے کی عزت بھی ہو جاتی ہے, ہمارے سلسلے کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. اللہ سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں سب جگہ کامیابی کامرانی عطا فرما, اسلام کا پرچم بلند عطا فرما, اہل سنت کا پرچم بلند
بلند عطا فرما، دشمنان اسلام کو نست و نابود عطا فرما، دشمنان اہل بیت کو نست و نابود عطا فرما، ہر جگہ ہمارے اہل بیت کے چاہنے والوں کو سلامتی، نعمتیں اور برکتیں حاصل عطا فرما۔ انشاءاللہ ہماری اگلی محفل انشاءاللہ جس دن 19 رمضان 19 رمضان جس دن ہے آج 17 سما 18 جمعہ، ہفتے کو 19 رمضان کو انشاءاللہ پھر ہفتے کا دن ہماری محفل ہوتی ہے، ہفتے کا دن ہماری محفل آن لائن ہوتی ہے۔ کون نہیں سو 19 رمضان کو کیا ہوا؟ مولا علی مشکل کشا کی ضربت کی رات، مولا علی مشکل کشا کی ضربت، 19 کو ضربت، 21 کو شہادت، 19 کو انشاءاللہ آن لائن ہی چاہ دیں گے، ہمیں ذرا نہیں، ہمیں آ جاتی ہے ہمارا خانقاہ کو، ہمارا ٹینشن نہیں، تمہیں آن لائن 19 کو سرکار مولا علی مشکل کشا کی ضربت کی رات۔ وظیفہ بھی بھیج دو سبق ایمان کی گروپ کے اندر، انشاءاللہ وظیفہ بھی کر کو انشاءاللہ 21 تک ریڈی کر لو۔ 19 کو ایک محفل ہوتی ہے انشاءاللہ، 21 کو ایک محفل، ہفتے کی شام کو ہماری ایک محفل ہے، پھر پیر کی شام کو ہماری ایک محفل ہے، 21 کو محفل ہے، اور وہ محفل پیر کی شام کی محفل کو رات کے تاخرات بھی رہتی ہے، اور رات کے 12 بجے شروع ہوتی ہے۔ کتنے بجے؟ 12 بجے ہوتی ہے، تم نہ 7:15 بجے سبھی نہیں، 12 بجے شروع ہوتی ہے، 12 بجے ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد مولا علی مشکل کشا کی شہادت کے بارے میں انشاءاللہ مجلس رہتے ہیں، تم نہ انشاءاللہ 4 بجے تک انشاءاللہ تم نہ فری کر ڈالتی، اور اس کے بعد جتنے بھی تاخرات ہیں، چاہے 20 پر 3ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، عید کی رات، یہ پورے پروگرام، یہ پورے تاخرات انشاءاللہ آن لائن کے اوپر پورے رات انشاءاللہ رات کے 12 بجے سے انشاءاللہ ہمیں آن لائن محفل یہ کر رہی انشاءاللہ۔ سب بھی وہ 5 تاخرات بھی، عید کی تاخرات بھی انشاءاللہ آنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اس رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عشاء پڑھ لیں، تہجد عشاء بھی پڑھ لو، تراویح بھی پڑھ لو، اور جو کچھ بھی کرنا کرو، صلاۃ و سلام کے لیے، سلام کے بعد انشاءاللہ پڑھ لو، سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔